نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، آج ہماری اس موضوع پر 7ویں قسط ہے اور ایک تسلسل ہے اس موضوع کا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہماری ضروریات ہی ہوتی ہیں، اور وہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں اس کی۔ مال ہے، اجناس ہے، روپے پیسے، اور گروسری کی چیزیں ہیں، اور پہننے اوڑھنے کی لائن کی سواری، اور بہت ساری جو گھریلو ضروریات ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے کچھ چیزیں ہیں جیسے قدرت کی طرف سے فراہم کردہ ہیں، جس کا ہمیں کوئی بل بھی نہیں دینا پڑتا۔ وہ پانی ہے جو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں اوپر سے، اس کا کوئی بل نہیں دینا پڑتا کہ اتنے ملی میٹر بارش ہوئی تھی تو اس کا اتنا بل دینا ہے۔ وہ سرکاری بل آتے ہیں تھوڑے 600-700 روپے کے مہینے بھر کے، چھوٹے گھروں میں، بڑے گھروں میں شاید 1500-2000 آتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہوا ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے بالکل فری کر دی وہ۔ اب اسی میں جو ہے کئی ایسی ہوا کے اندر الگ الگ گیسیں ہیں جن کی الگ الگ جو ہے خصوصیات ہیں، اور الگ الگ ان کی ضروریات ہیں۔ جیسے آکسیجن کی ہمیں ضرورت ہے، ہائیڈروجن کی ضرورت ہے، نائٹروجن کی ضرورت ہے، تو کلورین گیس کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ جو پیچھے سے پانی آتا ہے نا دریاؤں سے اور ڈیموں سے، اس کو پہلے کلورینیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جراثیم کش جو ہے وہ کہی جاتی ہے کلورین گیس۔ تو یہ ہماری ضروریات ہیں، اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اسی کو ہم بھی اپنی اپنی کمائی کے اعتبار سے جمع کرتے ہیں اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ بس موضوع یہی چل رہا ہے کہ ہمیں اس میں ایک بیلنس قائم کرنا ہے، توازن، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں لگ کے اور آخرت کو نقصان پہنچا بیٹھیں۔ تو آج کی گفتگو کو ذرا غور سے سنیں، سمجھیں۔ میں اس میں تھوڑی سی، جیسے میں نے شروع سے میرا ایک انداز ہے کہ میں قرآن، حدیث، پھر واقعات اور مثالیں، اس پر مشتمل ایک میری گفتگو کا سیشن ہوتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ہمیں پریشان ہونا پڑے گا مرنے کے بعد۔ اس پریشانی سے ہم بچ جائیں، اس کا بھی موقع ہے۔ اب ایک میں آپ کی معلومات کے لیے ایک اشارہ دیتا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، کہ جنت جس جگہ کا نام ہے نا، جس چیز کا نام ہے، وہاں پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو جنت میں نہیں ہے، دنیا میں ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے، شاید ہی کوئی اس کا جواب دے سکے، لیکن میں بتاتا ہوں۔ وہ نعمت ہے نیک عمل کرنے کا موقع، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، چاہے وہ معروف کی لائن کا ہو، یعنی کرنے کا کام ہو، یا بچنے کا کام ہو۔ یہ کام کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ نیک عمل کہلائے گا۔ اللہ کا حکم پورا ہوا، یہ نیک عمل کہلائے گا۔ اس کا موقع دنیا میں ہے۔ جنت میں اعمال کی جگہ نہیں ہے، وہ اعمال کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے۔ یہ نعمت جنت میں نہیں ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے نا بہت بجٹنگ کر کے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شیڈول بنائے لائف کا،
بجٹنگ کریں کہ ہمیں کرنا کیا کیا ہے، وقت کتنا ہے ہمارے پاس. تو کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، اور زندگی بھی کم ہے. کیونکہ مرنے کے بعد ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال رہنا ہے، اور دنیا کی زندگی ہماری ایوریج جو ہے وہ 60-70 سال ہے. اس میں سے کتنے تو گزر چکے ہیں، کسی کی 20 باقی ہیں، کسی کے 30 باقی ہیں، کسی کے 40 باقی ہیں. مرنا تو سب نے ہے. تو موقع ختم ہو جائے گا، پھر نیک عمل کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا. ابھی تو ہم بتانے والے بھی ہیں آپ کو، سنانے والے بھی ہیں، سمجھانے والے بھی ہیں. وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ وہ کسی نے خوب کہا نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. وہ سب پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد. اچھا، اب آدمی جب سارا غیب کا سامنے آ جائے گا مرنے کے بعد، وہاں دیکھے گا میدان محشر میں. اب اس میں کہ میں دو چیزیں لے لیتا ہوں. ایک قرآن کی آیت ہے، اور ایک جو ہے حدیث، اس سے متعلق ایک حدیث ہے. قرآن کی آیت یہ ہے، جب وہ وہاں جا کے دیکھے گا کہ یار میرا تو سب پیچھے رہ گیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو وہ جو بھی میں نے تھوڑے بہت جیسے تیسے نمازیں پڑھی، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ وہ قبولیت کی سطح کی تھیں یا نہیں تھیں. روزے اور حج، زکوٰۃ، تو وہ کتنا حد تک قبولیت کی سطح پر تھے، کتنا اس میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، یہ تو اوپر ہی جا کے پتہ چلے گا. تو جب سب کچھ سامنے آ جائے گا نا، تو وہاں پہ یہ ہراساں ہوگا. ہاں، ڈیسپریٹ ہو جائے گا، ایک دم گھبرائے گا، پینک ہو جائے گا، یہ کیا ہو گیا. تو وہاں پہ ایک مکالمہ ہوگا اللہ سے. جمع کا صیغہ ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سارے پریشان حال گڑگڑائیں گے اللہ سے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب آپ ہمیں واپس بھیج دیجئے، دنیا میں واپس بھیج دیجئے. ہم اب اچھے اعمال کر کے آئیں گے. یہ سارے جمع کے صیغے چل رہے ہیں. نعمل صالح، نون جب آ جاتا ہے تو جمع کا صیغہ بن جاتا ہے. ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے. انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر کے آ گئے. تو یہ تو ون وے ہے بھائی. جانے کا راستہ تو ہے، واپسی کا نہیں ہے. جہازوں میں، ریلوں میں تو ہم لے لیتے ریٹرن ٹکٹ، جانے کا بھی آنے کا بھی. جو یہاں سے جانے کا ٹکٹ جس کا کٹ گیا نا، اور چلا گیا، تو اس کا واپسی ممکن نہیں ہے. تو وہاں ان کو صاف جواب مل جائے گا. اب وہ پشیمانی، یہاں پہ تو یہ آیت اور اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا. اب اسی کے ذیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ سارے تذکرے ہو رہے تھے، پریشانی کے اور ہراسانی کے اور افراتفری کے اور نفسا نفسی کے کا عالم ہوگا. تو اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا، میں اس کو حدیث کے الفاظ کہہ کے نہیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ پھر اس میں اونچ نیچ نہ ہو جائے. میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں اور مفہوم بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ سب جب جمع ہوں گے سارے میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے، تو مادر ذات برہنہ ہوں گے، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ کیا پھر ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ وہاں پہ لوگ اتنا افراتفری، اتنا نفسا نفسی، اتنی گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حال میں ہے. اور آدمی پشیمان
ہوگا اتنا پشیمان ہوگا، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہو نا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشانی اور اضطرابی کیفیت میں اپنی وہ انگلی کو جو ہے وہ ناخن چباتے ہیں یا اس کے پوروں کو کچھ کرتے ہیں منہ میں ایسے کر کے نا، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انگلی چبانا شروع کرے گا انسان، انگلی چباتے چباتے پورا بازو کھا جائے گا پشیمانی کے عالم میں کہ یہ میں کیا کر کے آ گیا، یہ تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، میں نے ہلاکت میں ڈال دیا. اپنی دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ بے فکر رہ کر، آخرت سے بے فکر رہ کر مرنے کی تیاری نہیں کی، اللہ کے اوامر کو پورا نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جیسا انہوں نے گزارنے کو کہا. تو یہ سارا وہاں پہ منظر ہوگا. اب یہ سمجھیں کہ میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ اس نوعیت کی ہے کہ گویا ایک بڑا سخت ایگزام آ گیا ہے اور جو ہے اس کی تیاری پوری نہیں ہے، اور اچانک سے وہ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، جو کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں ہوتا ہے. پیپر آؤٹ ہو گیا، یعنی ابھی کمرے امتحان میں داخل نہیں ہوئے، پیپر پتہ چل گیا، تو آدمی کچھ نہ کچھ اس کی تیاری کر لیتا ہے کہ چلو میں نے یہ والا مضمون اور یہ چیپٹر اور یہ ٹاپک نہیں پڑھا تھا، اس کو میں ایک دفعہ اور دیکھ لوں، یہ آ گیا میرے سامنے، پیپر آؤٹ ہو گیا. تو میں یہ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سارے خواتین اور حضرات جو بھی سن رہے ہیں اس کو سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. یہ ربنا ابصرنا والی آیت بھی بتا دی میں نے آپ کو، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی بتا دی. اور ایک دو واقعات اور بتا دیتا ہوں کہ جب آدمی جنت میں چلا جائے گا نا، تو جنت میں جیسے پہلے کہا کہ خوشیوں کی جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے، یہی سمجھا ہے. لیکن ایک دکھ اس کو وہاں بھی ہوگا، ایک حسرت اور افسوس اس کو وہاں بھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ کاش وہ گھڑی، وہ لمحہ دنیا کی زندگی کا جو میں نے اللہ کے ذکر اور اللہ کے اوامر کے پورا کرنے سے ہٹ کر لگایا اور ضائع کیا، کاش میں نے وہ ضائع نہ کیا ہوتا. کیونکہ وہ دیکھے گا نا کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی کتنا بڑا بڑا اجر مل رہا ہے، تو وہاں پہ اس کو حسرت اور افسوس ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز حسرت اور افسوس والی اچھی تو نہیں ہوتی. تو بعد میں وہ جو اردو کی ایک مشہور کہاوت ہے نا، اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. بھائی پہلے سے بندوبست کرتا نا تو کھیت کی حفاظت کا، اب کیا پچھتانا ہے جب وہ چڑیاں چگ گئیں سارا تیرا کھیت. تو بھائی ہماری ابھی موقع ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، سارے دنیا کے کام دھندے کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو سیکیور کر لیں. ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو یہ کہہ رہے ہوں وہاں پہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں بھیج دیجیے واپس، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں یقین، اب ہم مان گئے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا. نہیں بھائی، ایسا نہیں. اور اس پشیمانی میں نہ پڑنا پڑے کہ انگلی چبانا شروع کیا، پورا بازو چبا گئے. اس پشیمانی سے بچنے کے لیے عرض یہ ہے، بہت عاجزی کے ساتھ میں جو بھی یہ بات سن رہے ہیں کہ وہ اپنے اوقات کی فکر کر لیں، اس کو صرف ضروریات زندگی میں لگائیں، خواہشات زندگی میں نہ لگائیں. یہ وقت بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر کٹ شارٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ بہت سارے واقعات ہیں اس لائن کے کہ ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آپ کو اسباب کے جمع کرنے میں، اپنی ضروریات زندگی کے اندر لگنے میں کم سے کم وقت لگانا ہے، اور آخرت کو سیکیور کرنے میں. اور ہماری تو بات یہ ہے کہ دنیا میں لگنا بھی آخرت کی تیاری ہے.
اگر ہم نے تجارت کو اللہ کے حکم حضور والے طریقے سے کر لیا تو ہمارا تجارت کرنا عبادت ہے۔ اگر ہم نے کھانا ہم کھاتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم نے سنت طریقے سے کھا لیا نا، اور حلال حرام کی رعایت کے ساتھ کھا لیا، تو یہ ہمارا کھانا عبادت ہے۔ شوہر اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے احادیث میں تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس میں اس کی ترغیب کے لیے کہا کہ بیوی کے منہ میں شوہر اگر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ دے تو یہ صدقے کے برابر ہے۔ ہاں، اپنے باپ کی طرف صبح اس نے مسکرا کے محبت سے شفقت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیا تو ایک حج عمرے کا ثواب ہے اس کے لیے۔ اسی طرح جو آدمی اپنی ملازمت میں، اپنی زراعت کے رقشوں میں، اپنے کارخانوں میں ایمانداری سے دیانتداری سے کام کرتا ہے تو وہ اس کا یہ کسب حلال کے لیے روزی کمانے میں وقت لگانا یہ بھی اس کا عبادت ہے۔ اب رات کو سونے کی حاجت سب کو ہوتی ہے، سب سوتے ہیں، اگر اس کو ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے، سنت طریقے سے ہم سو گئے، اب ہم پورے رات سو رہے ہیں، اپنے جسم کو آرام پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا سونا عبادت میں شمار ہے۔ اسی طرح ہم دین کو سیکھنے کے لیے، حدیثوں میں آتا ہے دین کو سیکھنے کے لیے مدرسے میں جا رہے ہیں، عالم کے پاس جا رہے ہیں، مولانا کے پاس جا رہے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے معاملات کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ اس کا آنا جانا جو ہے یہ سمجھو کہ ایسا ہے کہ سارے دنیا کی غیر انسانی مخلوق جو جاندار مخلوق ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ابھی اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس معلوم کرنے کے لیے، اس پر اس کو اجر مل رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں، غور کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ان باتوں کی قلت ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، تو اس لیے آپ سے بار بار کہنا پڑتا ہے اس کو جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو چینل کو سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے، اور جو ہے اس کو پھیلائے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔